توبہ، زندگی بھر توبہ کا در کھلا رہتا ہے۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے غصے پر اپنی رحمت کو غالب کر رکھا ہے۔ اگر توبہ کا خیال آ جائے تو چلے آنا، مجھے اپنا منتظر پاؤ گے۔ لیکن یہ خیال کیسے آئے؟ توبہ کی خواہش کے ساتھ یقیناً تمہارے دل میں کہ ساری زندگی میں انجانے یا جانتے بوجھتے جو گناہ ہوئے ان کی معافی ملے تو توبہ کا خیال ضرور آئے گا، اس عہد کے ساتھ کہ باقی ماندہ زندگی میں گناہوں سے باز رہنے کی کوشش کی جائے گی، اور بڑی شان والے کی محبت دیکھو کہ تم سے پھر گناہ ہو جائے تو وہ پھر تمہیں معاف کر دے گا، کہ میری رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہونا کہ اگر دن میں 70 بار بھی گناہ کے بعد توبہ کرو گے تو میں تمہاری توبہ قبول کروں گا۔ لیکن یہ دیکھ لینا کہ توبہ کے بعد زندگی رہے نہ رہے، کیونکہ موت کے واضح آثار ظاہر ہونے کے بعد توبہ کا در بند کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے کوشش کرو کہ پکی اور سچی توبہ کرو اور اس پر قائم رہو۔ اے میرے رب، مجھے بخش دے اور میری طرف رجوع فرما، بے شک تو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ بلا شبہ ہم شمار کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مجلس میں 100 بار یہ کلمہ دہراتے تھے۔ یہ واقعہ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ ان کی بستی میں ایک بد کردار طوائف آ گئی، وہ بستی کے جوانوں کو غلط راہ پر ڈالنے لگی۔ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ تک خبر پہنچی تو آپ نے اپنے جائے نماز اٹھا کر اس بد کردار خاتون کے دروازے کے سامنے بچھا دیا اور عبادت میں مصروف ہو گئے۔ سارا دن گزر گیا، شام ہو گئی۔ شہر کے لوگ بد کردار عورت کے دروازے پر آتے اور وہاں بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کو عبادت کرتا دیکھ کر شرم سے واپس چلے جاتے۔ جب شام ڈھل گئی تو خاتون حیران ہوئی کہ آج کوئی گاہک کیوں نہیں آیا، تو اس نے دروازہ کھولا۔ باہر حضرت بایزید بسطامی بیٹھے تھے۔ خاتون نے غصے سے کہا کہ بابا، میرا دھندا خراب کیوں کر رہے ہو؟ جاؤ اپنا کام کرو۔ حضرت بایزید نے پوچھا کہ تیرا کیا دھندا ہے؟ عورت بولی، گاہک مجھے قیمت دیتا ہے، پھر اس کی جو مرضی ہو میں وہ کرتی ہوں۔ حضرت بایزید نے تصدیقی انداز میں پوچھا، کیا میں بھی تمہیں قیمت دے دوں تو جو میں کہوں گا وہ کرو گی؟ عورت نے ہاں کر دی۔ حضرت بایزید نے قیمت پوچھی، قیمت ادا کی اور مصلی اٹھا کر خاتون کے گھر میں چلے گئے۔ بولے، چلو اب غسل کر کے پاک صاف کپڑے پہن کر آؤ۔ عورت نے حکم کی تعمیل کی۔ بایزید بسطامی نے مصلی بچھایا اور فرمایا، اب اللہ کے حضور عبادت کے لیے کھڑی ہو جاؤ۔ جب خاتون کھڑی ہو گئی تو حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے سجدے میں گر کر اللہ سے عرض کی، اللہ کریم، اسے یہاں تک لانا میرا کام تھا، اب اس کا دل بدلنا تیرا کام ہے۔ لکھتے ہیں کہ نماز میں اس کی ایسی حالت بدلی کہ اس نے گناہوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے توبہ کر لی۔ سبحان اللہ۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں درج ہے کہ وہ عورت توبہ کے بعد اپنے دور کی انتہائی نیک اور پارسا خاتون بن گئی۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے ایمان والو، تم اللہ کے سامنے سچی خالص توبہ کرو، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہ دور کر دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ توبہ کا دروازہ اس وقت تک کھلا ہے جب تک کہ بندہ سکرات کے عالم میں نہ پہنچ جائے اور جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو، اور جان کنی کے وقت کی گئی توبہ قبول نہیں ہوگی، جیسا کہ مسند احمد میں ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے
جب تک اسے جان کنی کا وقت نہ آ جائے، یعنی آخری وقت کے سانس کی گئی توبہ ناقبول ہے۔ اے اللہ کے بندو، توبہ کرنے میں جلدی کرو، کیونکہ موت کا پتہ نہیں کہ کب وہ ہمیں آ دبوچ لے گی۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا، اے میرے بیٹے، توبہ کرنے میں دیر مت کرنا، کیونکہ موت اچانک آئے گی۔ اللہ حاکم الحکیم کا فرمان ہے، جو توبہ نہیں کرتے وہی لوگ ظالم ہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو مرنے سے پہلے سچی اور دائمی توبہ نصیب فرما دے، ہمارا شمار بھی اپنے مقربین میں سے فرما دے، آمین یا رب العالمین۔